بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين وأن تطوعوا خيرا لكم صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ 29 شعبان کو آپ صحابہ کرام کو جمع فرماتے تھے۔ 29 شعبان کے شام کو صحابہ کو جمع فرما کر انہیں سمجھاتے تھے کہ آنے والا مہینہ بہت بڑا مہینہ آ رہا ہے، بہت بڑا مہمان تمہارے پاس آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے وسعت کا زمانہ تمہارے پاس آ رہا ہے، لہذا ایک دن ضائع کیے بغیر اللہ کے نبی یعنی ایک دن پہلے ہی سمجھانا شروع فرما دیتے تھے کہ کل یا آج رات سے جو مہینہ آ رہا ہے وہ بڑی قیمتی چیز ہے، تمہیں اس کی قدر دانی کرنی ہوگی۔ ایک فرض جو ہے وہ 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور ایک نفل عمل جو ہے اس کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ اس مہینے میں مومن کا رزق اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں۔ بڑے بڑے متمرد شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں، بڑے بڑے شیطان بند ہو جاتے ہیں۔ اس کی علامت اور نشانی یہی ہے کہ آپ 2 دن پہلے کی عصر کی نماز یہاں کی نوٹ کیجئے اور آج کی عصر نماز دیکھ لیجئے۔ 2 دن پہلے عصر کی نماز میں یہاں کتنی جماعت ہو رہی تھی اور آج کتنی جماعت ہے، اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ شیطان بند ہونے کا اثر یہی تو ہے۔ شیطان بند ہونے کا سبب ہمیں تھوڑی دکھایا جائے گا، یہی تو بند ہوا نا شیطان، کہ ہمارے دل نیکی کی طرف مائل ہو گئے، عام مسلمان بھی مسجد کی طرف متوجہ ہو گیا، یہی علامت ہے شیطان کے بند ہونے کی۔ اچھا جی، اس کے بعد اس مہینے میں جو اہم عبادتیں ہیں، اللہ نے اس مہینے میں روزہ فرض کیا ہے، اور رات کا قیام، رات میں اللہ کی دربار میں کھڑے ہو کر کچھ عبادت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ ہے۔ آخری عشرے میں اعتکاف فرمانا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ صدقہ فطر ادا کرنا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت پر ایک چیز واجب کی گئی ہے۔ البتہ اس مہینے میں ہمارے عام مسلمان زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اس نیت سے کہ اس مہینے میں نیکی کمانے کا ثواب بڑھ جاتا ہے، نیکی کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ تو زکوٰۃ ادا کرنا تو کسی مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہر مہینے میں زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے، لیکن اگر رمضان شریف میں ادا کی جائے گی تو اس کا ثواب باقی دنوں کے مقابلے میں زیادہ ملے گا، رمضان کی فضیلت اس کے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ سب سے پہلی چیز جو اس مہینے میں ہے وہ ہے روزہ۔ روزہ کس کو کہتے ہیں، روزے کی حقیقت کیا ہے، اور روزہ ہمیں کس طرح رکھنا ہے، اس کے بارے میں 2-4 باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھیں، قرآن پاک نے جو روزے کے بارے میں سورہ بقرہ میں حکم دیا ہے نا، وہ بھی عجیب انداز سے حکم دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ پچھلی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا اور تم پر بھی فرض کیا جا رہا ہے۔ پچھلی امتیں بھی اس سے خالی نہیں رہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف ہمیں عبادت ملی ہے، پچھلی امتوں کو نہیں دی گئی تھی، نہیں، بلکہ پچھلی امتوں پر بھی روزہ فرض رہا، اس امت پر بھی روزہ فرض کیا گیا ہے۔ اللہ نے یہ کیوں بتایا؟ اس لیے کہ کہیں یہ امت یہ نہ سوچ بیٹھے کہ یہ ہمارے لیے کوئی بڑا کام رکھ دیا گیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جو امت آئی ہے دنیا میں، اس نے روزہ رکھا ہے، بلکہ ہم سے زیادہ روزے رکھے ہیں۔ 6 مہینے تک بھی روزے رکھتی رہیں کچھ امتیں،
کچھ نبیوں کے پاس جو حکم آیا وہ یہ تھا کہ 6 مہینے روزے اور 6 مہینے کھانا پینا۔ پھر ان کا جو روزہ ہوتا تھا وہ جیسے ہی عشاء کے بعد نیت کر لی روزے کی تو روزہ شروع ہو گیا۔ عشاء کے بعد سونے سے پہلے نیت کر لی نا کہ میں کل روزہ رکھوں گا، روزہ شروع ہو گیا، اب کھانا پینا بند۔ عشاء کی نماز ادا کی یا جس وقت سوئے اس وقت سے لے کر اگلے دن غروب تک ان کا روزہ ہوتا تھا۔ ہمارا روزہ تو پھر بھی صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، فجر کی اذان کے وقت سے ہمارا روزہ شروع ہوتا ہے، تو ہمارا روزہ چھوٹا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ ہر مہینے 3 روزے رکھا کرتے تھے، 13، 14 اور 15 تاریخ ہر مہینے کی روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس امت کو 10 گنا ثواب ملتا ہے۔ ایک روزہ یعنی 10 روزے کے برابر ثواب ملتا ہے اخلاص سے۔ تو اگر ایک مہینے میں 3 روزے رکھ لیے جائیں تو 30 روزے کے برابر ثواب یہ بھی مل جاتا ہے۔ ہاں البتہ یہ فرق ہے کہ یہ ثواب انعامی ہے، اصلی ثواب نہیں ہے۔ ایک روزے کا ثواب جو 10 روزوں کا ملے گا یہ اوپر کا انعام ہے، ایک اصل فرض ایک روزے کا ہی اترے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نے رمضان میں 3 روزے رکھ لیے، ہم نے سمجھا جی ایک روزہ 10 کے برابر ہو گیا تو ہم نے 3 روزے مہینے میں رکھ لیے تو پورے رمضان کے مہینے کے روزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اوپر کا انعام ہے، اصل فرض ایک روزہ رکھنے سے ہی ادا ہوگا، ایک روزے کا۔ جیسے نماز جماعت کے ساتھ جب پڑھی جاتی ہے تو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم ایک نماز پڑھیں اور 26 چھوڑ دیں اور ہم کہیں کہ جی ہم نے ایک پڑھی تھی وہ 27 کے جتنی تھی۔ ایک نماز کا فرض ایک نماز پڑھنے سے اترے گا، البتہ انعام اللہ تبارک و تعالیٰ جو اوپر دیتے ہیں نا وہ انعام الگ چیز ہے۔ جیسے مزدوری پر رکھا جاتا ہے تو اس کی جو مزدوری ہے 500 روپے وہی اس کو ادا کی جائے گی، لیکن اگر اچھا کام کر لیا، پسند آ گیا کسی دن مالک کو اس کا کام، تو شام کو 500 روپے اس کو مزید بھی انعام دے دیا جائے تو 1000 روپے جو اس کو ملا یہ اس کی تاریخ نہیں ہے، دہاڑی نہیں ہے، بلکہ 500 روپے اس کا انعام ہے، اس کی مزدوری کے 500 روپے ہی اس کو ملے۔ تو اسی طرح ایک نماز کا ثواب ایک نماز ہی کے بدلے میں رکھا جائے گا، البتہ اوپر کا انعام ہی ہے۔ اچھا جی، روزہ سب امتوں نے رکھا ہے۔ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ دیکھیں روزہ کرنے کا کام نہیں ہے، نہ کرنے کا کام ہے۔ کرنا کچھ نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ باقی کام تو ہوتے ہیں کرنے کے نا، کہ یوں کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے جو نہ کرنی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ کھانا نہیں، پینا نہیں، شہوت پوری نہیں کرنی، بس یہ کام نہ کرنے کا نام روزہ ہے۔ کھانا بھی نہیں ہے، پینا بھی نہیں ہے، اور شہوت بھی پوری نہیں کرنی ہے۔ رمضان کے یاد ہوتے ہوئے، روزے کے یاد ہوتے ہوئے اگر کسی نے کھا لیا، کسی نے پی لیا یا شہوت کو پورا کر لیا تو 2 مہینے کے روزے رکھنا پڑیں گے جرمانے میں۔ 2 مہینے کے روزے، ایک روزہ یہ بھی رکھنا پڑے گا جو توڑا ہے، 2 مہینے اور جرمانہ رکھنا پڑے گا، 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے۔ لہٰذا کھانا بھی منع ہے، پینا بھی منع ہے، اور شہوت پوری کرنا بھی منع ہے یاد ہوتے ہوئے، اپنی مرضی سے، اختیار سے۔ لہٰذا اگر کسی کو روزہ یاد نہیں تھا، پی لیا، کھا لیا، کوئی فرق نہیں پڑا روزے پر۔ کسی کو یاد نہیں تھا، شہوت پوری کر لی، کوئی پرواہ نہیں۔ کسی خواب میں سو گیا، نیند میں اس کو احتلام ہو گیا، ارادے کے بغیر شہوت پوری ہو گئی، لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے اس نے یہ کام نہیں کیا۔ اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے حلق سے نیچے کوئی چیز اتر جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن وہ قدرتی راستوں سے، منہ، ناک، کان اور پخانے کا راستہ، یہ قدرتی راستے، ان راستوں سے کوئی چیز پیٹ کے اندر پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ان کے علاوہ کسی دوسرے راستے سے پہنچ جائے، مثلا آنکھ میں دوائی ڈالی، وہ پیٹ میں چلی گئی، روزے پر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ انجیکشن لگوایا، اندر پیٹ میں چلا گیا، کوئی فرق نہیں آیا روزے پر۔ بوتل لگوائی، ڈرپ لگوائی، گلوکوز لگوایا اور یہ اندر معدے تک پہنچ گیا، اس سے کوئی روزے میں فرق نہیں آتا، کچھ بھی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ روزہ ٹوٹتا ہے جب قدرتی راستوں سے کوئی چیز معدے تک اندر پہنچے، اور وہ قدرتی راستے ہیں منہ کا ذریعہ، ناک، کان اور پخانے کا راستہ۔ ان راستوں سے اگر کوئی چیز پیٹ کے اندر چلی گئی، چاہے تو وہ پتھر ہی کیوں نہ ہو،
کھانے پینے کی چیز نہ ہو، بھلے بے فائدہ چیز ہو، لیکن روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ عوام کا روزہ، عام روزہ تو یہی ہے کہ نہ کھایا جائے، نہ پیا جائے اور نہ شہوت پوری کی جائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ روزے 3 ہیں۔ گزشتہ امتوں میں ایک روزہ اور بھی تھا کہ بات نہ کرنے کا روزہ، فلن اکلم الیوم انسیا، سارا دن کسی سے بات نہیں کرنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، تلاوت کرنی ہے، تسبیحات کرنی ہے، لیکن لوگوں میں سے کسی سے بات نہیں کرنی، یہ بھی روزہ ہوتا تھا۔ پرانے امتوں میں یہ روزہ بھی رہا ہے کہ خاموشی کا روزہ، چپ خاموش رہنا ہے، لیکن اس امت میں یہ روزہ نہیں دیا گیا، چپ کا روزہ نہیں ہے۔ البتہ دوسرا روزہ ہماری اس امت کا یہ ہے کہ جس طرح اپنے پیٹ کو کھانے پینے سے روکا ہوا ہے اور شہوت سے روکا ہوا ہے اپنے جسم کو، اسی طرح اپنی تمام عضووں کو، ہاتھوں کو، پیروں کو، زبان کو، آنکھوں کو، دل اور دماغ کو کنٹرول میں رکھنا اور انہیں آؤٹ نہ ہونے دینا، اللہ کی نافرمانی سے بچاتے رہنا ان کو، کہ میرے ہاتھ ناجائز کام میں نہ لگیں، میری زبان ناجائز کام نہ کرے، میری آنکھ ناجائز کام نہ کرے، میرے پیر ناجائز کام کی طرف چل کر نہ جائیں۔ یہ بھی روزہ ہے، اور یہ تھوڑا روزے کا اوپر کا درجہ ہے۔ وہ عام روزہ ہے، یہ تھوڑا خاص روزہ ہو گیا۔ اور تیسرا روزہ بھی ہے، اور وہ ہے اصل انسان کے اپنے تمام وجود کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے سوا باقی ساری چیزوں سے خالی کر دینا، اپنے دل کو صرف اللہ کا بنا کر رکھے اور باقی ساری چیزوں سے تعلقات توڑ لے وے، نہ کھائے، نہ پیے، نہ شہوت پوری کرے، اپنے تمام جسم کو بھی اللہ کی نافرمانی سے بچائے رکھے، اور دلی طور پر سب چیزوں سے تعلق توڑ لے اور اللہ سے تعلق جوڑے رکھے۔ یہ بھی روزہ ہے، اور اصل روزہ اسی کو کہا جاتا ہے۔ اصل روزہ یہی ہے کہ اپنے پیٹ کو تو بچانا کھانے پینے سے یا عضووں کو شہوت سے بچانا اتنا مشکل کام نہیں ہے، اسی طرح اپنے پورے وجود کو بھی اللہ کی نافرمانی سے بچانا۔ اگر آدمی مسجد میں بیٹھا رہے سارا دن تو بھی بچ سکتا ہے نا، ہاں، اللہ کی نافرمانی سے تو بچ گیا، لیکن مسجد میں بیٹھ کر دل دکان میں لگا رہے، اس کو دل کو بچانا ذرا مشکل ہے۔ بیٹا تو مسجد میں ہے، بیٹا تو مسجد کے ممبر میں ہے، لیکن دل ہے کہ دنیا کی طرف پھنسا ہوا ہے، دل ہے کہ دکانوں کی طرف متوجہ ہے کہ وہاں کیا ہوا، اس طرف کیا ہوا، دل ہے کہ سوچ رہا ہے کہ کہیں سے حرام مل جائے تو کھا لوں، دل ہے کہ نافرمانیوں کے لیے سوچتا رہتا ہے۔ یہ سب سے مشکل کام ہے، دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر لینا اور باقی تمام چیزوں سے دل کے توجہات کو ہٹا لینا۔ یہ روزے کی اعلیٰ قسم ہے، یہ روزے کی اعلیٰ قسم ہے، سب سے اعلیٰ درجے کا روزہ یہی ہے ان نچلے 2 روزوں کے ساتھ۔ البتہ یہ بات ذہن میں رکھتے چلیں کہ بہت سارے حضرات روزے کے مسائل کو نہ سمجھنے کی وجہ سے روزہ رکھ تو لیتے ہیں، لیکن پھر مسئلہ ذہن میں نہیں ہوتا، کسی کے کہنے پر روزہ کہتے ہیں ٹوٹ گیا تو سمجھ لیتے ہیں کہ ٹوٹ گیا۔ یہ یاد رکھیں کہ روزہ جب تک اپنے مرضی سے کوئی انسان اپنی چیز پیٹ میں کوئی چیز جب تک نہیں ڈالے گا یا ارادے سے شہوت پوری نہیں کرے گا تب تک روزہ نہیں ٹوٹ سکتا۔ مثلا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسواک کرنے سے روزہ مکروہ ہوتا ہے، بھئی کوئی فرق نہیں پڑتا روزے پر، مسواک کرنے سے چاہے مسواک تر ہو چاہے سوکھا ہو، ہر قسم کا مسواک کرنے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ آنکھ میں دوا ڈالنا، آنکھ میں سرما ڈالنا سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ کانوں میں دوا وہ شخص نہیں ڈال سکتا جس کے کان کے پردے ڈائریکٹ ہوں۔ بعض لوگوں کے کان کے پردے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، وہ دوا نہیں ڈال سکتے، اور جس کے پردے بند ہوں، ڈاکٹر سے تصدیق ہو کہ یہ پردہ پھٹا ہوا نہیں ہے، وہ آدمی کان میں دوا ڈال سکتا ہے، روزے میں فرق نہیں آئے گا۔ باقی جس کا پردہ پھٹا ہوا ہوگا وہ کان میں دوائی ڈالے گا تو وہ دوائی اندر چلی جاتی ہے پیٹ میں اور اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انجیکشن لگانے سے، ڈرپ لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بھئی اس پہ کوئی فرق نہیں آتا۔ ہمارے ایم بی بی ایس ڈاکٹر جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ بھی پوچھتے ہیں بھئی روزو تو کون تھئی
रोज़ो अथई त पोइ दवा खणी वञ शाम जो खाइजांइ, इंजेक्शन कान लॻंदी। छो न लॻंदी इंजेक्शन? डॉक्टर साहिब तूं MBBS थियो ई तोखे इहा बि ख़बर कान्हे त इंजेक्शन लॻाइण सां रोज़ो नथो भॼे। ऐं कावड़ वरी मौलवियुनि ते, मौलवियुनि खे साइंस कोन थी अचे। अब तोखे मसइला अचनि था दीन जा, साइंसदान साहिब, डॉक्टर साहिब, तोखे दीन जा मसइला अचनि था। फौजी खे ॿियो कमु अचे थो, फौजी खे छेड़ा थपड़ अचनि था। हिकिड़े कर्नल रिटायर्ड खां पुछो त भई तोखे जूतो ठाहिणु अचे थो? जूतो सिबी वेंदे। हर कंहिंजो पंहिंजो फ़न आहे, हर को पंहिंजे फ़न जो माहिर आहे। तूं सभिनी फ़ननि जो माहिर त कोन आहे न जो मौलवी हिकिड़ो सभिनी फ़ननि जो माहिर थिए। तूं बि थी ॾेखार त पोइ मौलवी थिए न साईं। तो बहरहाल हमारे अच्छे भले MBBS डॉक्टर साहिबान भी मरीज़ को कहते हैं कि तुम्हें रोज़ा है इसलिए मैं इंजेक्शन नहीं लगा सकता, तुम्हें ड्रिप नहीं लगा सकते हम जो है ना वो कोई दवाई देंगे शाम को खा लेना, गोली दे दें। तो इंजेक्शन लगाने से, ड्रिप लगाने से रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अलबत्ता ताकत का इंजेक्शन जो रोज़े में मददगार हो, भाई कमज़ोरी हो रही है, ग्लूकोज का ड्रिप लगा देते हैं ताकि रोज़े में ताकत मिल जाए, ये अमल अगर कोई करता है तो मकरूह समझा जाएगा। ये मकरूह है क्योंकि रोज़े का असल मकसद है ही अपनी तवानाई को ज़ाय करना, ना कि तवानाई लेना। रोज़े का मकसद है तवानाई अपनी को ज़ाय करना, कमज़ोरी आ जाए भले, यही तो मकसद है अल्लाह ताला। जब मैदा खाली हो जाता है शाम को और इसमें बू हो जाती है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लखलूफ़ु फ़मी साहिब अत्यब इंदी मिन रिहिल मिस्क, मुश्क की भी खुशबू से ज़्यादा अल्लाह को रोज़ेदार के मुँह की खुशबू जो मैदे खाली होने की वजह से होती है वो अल्लाह को पसंद है। असल मकसद तो ये, लिहाजा अगर कोई मुज़ाहमत करता है, भाई ग्लूकोज की ड्रिपें लगवाता है ताकि मुझे ताकत मिल जाए रोज़े के खिलाफ, तो मकरूह है। अलबत्ता दवा के तौर पर किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने से रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये याद रखें। इसी तरह सर में तेल लगाना है, जिस्म पर तेल लगाना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहाने से, ठंडे पानी में नहाएं, गर्म पानी में नहाएं, नहाने से रोज़े पर कोई असर नहीं आता जब तक के खाएंगे पिएंगे नहीं। रोज़े के बारे में इंशाल्लाह अगर तफसीली बात हुई किसी मौके पर अलग से भी हो जाएगी, कभी किसी साथी को मसला पूछने की नौबत आई तो पूछ सकते हैं। अलबत्ता एक छोटी सी चीज़ तरावी के बारे में भी बताता चलूँ कि तरावी भी पूरा रमज़ान पढ़नी है, पूरा रमज़ान पढ़नी है, जमात के साथ पढ़नी है और 20 रकातें पढ़नी है। ठीक है, पूरा रमज़ान। अगर आप कहेंगे कि जी नहीं हमने जो है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर चलना है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर नहीं, हम हज़रत उमर के तरीक़े पर चल रहे हैं। हज़रत उमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत बड़े नाउज़ुबिल्लाह कोई दुश्मन थे कि जिन्होंने अपना दीन ईजाद कर लिया ना। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सहाबा के मशवरे से 20 रकात तरावी पूरा रमज़ान जमात के साथ, पूरा रमज़ान 20 रकात जमात के। लिहाजा जो लोग 8 रकात के बाद आप देखते होंगे मस्जिदों में से पीठ फेर कर बाहर जाते हैं ना, इनको चाहिए कि सिर्फ 3 दिन पढ़ा करें, क्योंकि हुजूर ने तरावी 3 रातें पढ़ी है, बस महीना पूरा नहीं पढ़ी। ये मेरा चैलेंज है। जमात के साथ हुजूर ने 3 रातें पढ़ी है। जो 8 रकात पढ़कर भागते हैं ना, इनको चाहिए कि सिर्फ 3 रातें आएँ और पढ़ें 8 रकातें जमात के साथ, फिर चले जाएं, ताकि बाकी उम्मत इनकी नहूसत से महफूज हो जाए। उम्मत के इज्तिमाई दुआ में शरीक नहीं होते, 8 पढ़कर भाग जाते हैं, इज्तिमाई दुआ में शरीक नहीं होते। तो याद रखिएगा कि आज तक सहाबा किराम का ये तरीका रहा, 20 रकात हैं, पूरा रमज़ान है, पूरा रमज़ान है, 20 रकात है, पूरा रमज़ान है और जमात के साथ है। ये मसला है। कोई ये नहीं साबित कर सकता कि 20 रकात नहीं है जमात के साथ। कोई साबित करके हमें दिखाए कि रसूलुल्लाह, अच्छा वो कहता है 8 है ना, तो फिर हमें यह भी साबित करके दिखाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा महीना पढ़ी है। ये भी दिखाए ना हमें हदीस से कि हुजूर, फिर तुम पूरा महीना क्यों पढ़ते हो? 8 वाले भी पूरा महीना ना पढ़े ना, उन्हें चाहिए कि 3 दिन पढ़ें। फिर जमात के साथ 3 दिन हुजूर ने पढ़ी। तो याद रखें, पूरी तरावी 20 रकात, पूरा महीना, ख़त्म पूरा होने के बाद भागना नहीं है, ना 8 के बाद भागना है। और इसी तरह तीसरी चीज़, जमात के साथ पढ़ना। ये सहाबा किराम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने से इत्तेफाक़ी हुजूर का अगर आप अमल देखें ना, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो रमज़ान की रातों में पूरी पूरी रात क़याम फरमाया। भाई ये तो 20 रकातें तो कुछ भी नहीं है, पूरी पूरी रात हुजूर ने क़याम फरमाया है।
اور امت کے لیے روئے ہیں، امت کے لیے بخشش مانگیں۔